کھا کر سکینہ کھلی جب آنکھ تو منظر یہ دیکھا ہے گودی میں لیے کوئی ضعیفہ. اپنے سروں پہ ماتم کرنا. ضعیفہ کی حالت کیا ہے, بی بی کی حالت کیا ہے؟ تھا چہرے پر نقاب اس کے, لگا تھا خون ہاتھوں پہ, نہ جانے کیا خیال آیا سکینہ نے کہا روکے, سکینہ نے کہا روکے, سنو خاموش کیوں ہو تم, ہماری جان جاتی ہے تمہارے پاس سے, بابا کی مجھ کو خوشبو آتی ہے, سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تو. ضعیفہ کہتی کیا بات ہے, تو اتنی حیرت کیوں کر رہی کہ میں نے تجھے پیار نہیں کیا؟ ابھی بیوی کو پتہ نہیں ہے ضعیفہ نقاب پوش ضعیفہ اس کی دادی فاطمہ زہرا ہے. ابھی بیوی کو بعد میں پتہ چلے گا. ابھی بیوی ایک ضعیفہ نے پوچھا کہ تو کیوں گھبرا رہی ہے, تو کیا میں نے تجھے پیار نہیں کیا؟ تو تڑپ کر حسین کی یتیمہ کہتی ہے سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے, کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے, بابا چھوڑ کے سب نے رلایا ہے, میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے, مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے, کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے. ضعیفہ نے کہا تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے, تیرا کرتا خون میں بھیگا ہوا کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے میرے چھینے ہیں گوہر. مولا حسین بیٹی کا پرسہ قبول کیجئے, بابا کے حرم میں بیٹی کا پرسہ ہے. بی بی کہتی ہے میرے چھینے ہیں گوہر, تازیہ نے بھی لگائے ہیں, گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں. میں سید ہو کر ہاتھ جوڑ رہا ہوں, جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا, مجھے معاف کرنا. بی بی کہتی ہے سرے عباس کے آگے تماچے میں دکھائے, سفیدی آ گئی بالوں میں اتنے اٹھائے ہیں, ضعیفوں کی طرح سے سہارا لے کے چلتی ہوں کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی لگتی. ضعیفہ نے کہا میرے پاس سو جا. تو چونک کر کیوں اٹھ جاتی ہے؟ میں ضمانت دیتی ہوں تجھے اب کوئی نہیں مارے گا. وہ کہتی ہے میں سو نہیں سکتی. ضعیفہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں سنایا, مگر میں کیا کروں, میں سو نہیں سکتی. ضعیفہ کہتی ہے کیوں؟ قتل گاہ سامنے ہے, اب میں بستر پیش کر رہا ہوں, دعا کرنا میں پڑھ سکوں قتل گاہ کے سامنے اور آپ سن سکیں. اب جو بی بی کا حق بنتا ہے سروں پہ ماتم کرنا دونوں ہاتھوں سے اور گریے کی آواز کو بلند کرنا. بی بی کہتی ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا, مگر ہائے حسین, ہائے سکینہ, ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا, مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا, سامنے مقتل ہے, مقتل میں دیکھا تھا, میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا, گلوئے خشک پہ خنجر سے گر کر مار کرتا. ضعیفہ کہتی ہے اپنا, بی بی کہتی ہے ضعیفہ اپنے ہاتھ دکھا. بی بی کہتی ہے لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر پر. اسی کربلا کا واقعہ, اس کے بعد
जितना वक्त बचेगा मातम करेंगे और जब तक हो सकेगा कोशिश करेंगे। अल्लाह, इसी करबला में एक ज़ाहिर अपनी फैमिली के साथ आया, बीवी के साथ आया, बच्चे के साथ आया, और जैसे ही वो करबला पहुंचा उसने बीवी से कहा कि चलो ज़ियारत को। वो कहती है मैं थक गई हूँ, मैं कल जाऊंगी, आप बेटी के साथ जाएं। वो कहता है बैनुल हरमैन में पहुंचा। बैनुल हरमैन में रश इतना था, जुलूस इतना था कि मेरी बेटी का हाथ मुझसे छूट गया और मैं रोता रहा। जब मेरी बेटी मुझसे नहीं मिली, मैंने गाजी अब्बास के हरम की तरफ देखकर कहा, अब्बास तूने अच्छा इस्तकबाल किया है अपने ज़ाहिर का। आते ही पहली बार मेरी बेटी बिछड़ गई। वो कहता है मैं रोते रोते गश खा गया। गश खाने के बाद जब मैं होटल पहुंचा, मैंने देखा मेरी बेटी बिस्तर पर सो रही है। मैंने उसको अपने सीने से लगाकर पूछा, बेटा तू यहाँ आई कैसे? कहती है बाबा मैं बिछड़ गई थी, मैं खो गई थी, आपको ढूंढ रही थी, बाबा बाबा चिल्ला रही थी। एक शख्स आया, उसने कहा घबरा नहीं, तू मेरा दामन पकड़, मैं तुझे छोड़ कर आता हूँ, मेरा दामन पकड़ के पीछे पीछे चल। कहती है मैं दामन पकड़ के पीछे पीछे आई और वो मुझे होटल तक छोड़ कर गए। वो कहते हैं कि फिर उन्होंने तुझे अपना हाथ क्यों नहीं पकड़ाया, दामन क्यों पकड़ाया? बच्ची कहती है बाबा उसके हाथ नहीं थे। कहती है बाबा उसके हाथ नहीं थे, और उसने कहा था अपने बाबा से कहना कि जब से मेरी सकीना करबला में खोई है, मैं किसी की बच्ची को खोने। मातम हुसैन, जहां खड़े हैं हल्का बनाकर मातम करें, वक्त जाया किए बगैर। या हुसैन।